بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته ترجى شفاعته ترجى شفاعته حول من الاحوال المختلفین۔ تو جو میری طرف رکھیں یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب يسر ولا تعسر وتوفق بالخير۔ جیسا کہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم صاحب نے بھی فرمایا، محفل سے اٹھ کے جانا تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن میرے اپنے گھر میں شادی کا پروگرام ہے، اس لیے میرا جانا وہاں پہ ضروری ہوگا، اس لیے مناسب سمجھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے دوست مقدار کر دوں۔ میں نے آپ افضاد کے سامنے رب ذوالجلال کی لارائب کتاب میں سے آیت قدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا مالک حقیقی فرماتا ہے قل، کہ محبوب آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہو، رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، رب سے محبت کرنا کا اقرار کرتے ہو، تو میں محبوب آپ انہیں فرما دیں فاتبعونی، بس پھر تم کیا کرو، میری اتباع کرو۔ یہاں پہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ میرا مالک حقیقی کئی مقامات پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دیجیے۔ اپنی توحید کا اعلان کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بہت سارے مقامات پر، بہت ساری آیات مقدسہ پر رب نے یہی فرمایا محبوب آپ فرمائیے۔ تو یہاں بات ایک توجہ طلب ہے اور سوچنے میں بھی آتی ہے، مولا قرآن تو نے نازل کس پہ کیا؟ اپنے محبوب پہ۔ رب نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا نا۔ اگر رب یہ نہ بھی کہتا کہ محبوب آپ فرمائیے تو پھر بھی تو فرمانا محبوب کائنات نہیں تھا، کیونکہ حضور کے رب اور حضور ہمارے درمیان حضور ہی وسیلہ ہے، وہی ہم تک اتر نہیں سکتی۔ رب کا کلام رسول کائنات پہ نازل ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی پڑھ کے سناتے ہیں۔ مولا پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ فرمائیے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پھر تو جواب آتا ہے بڑا لطیف ہے، بڑا دل کو تسکین دینے والا ہے۔ رب ذوالجلال در حقیقت اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے بندہ مومن اس بات کو سمجھ لے کہ مجھے میرا محبوب اتنا محبوب ہے، میں اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہتا ہوں، پھر بھی اپنے محبوب سے کہتا ہوں آپ فرمائیے، مجھے اتنا محبوب ہے۔ اس لیے رب کہتے ہیں کوئی محبوب یہ بھی آپ بھی فرمائیے۔ مولا کیا فرماؤں؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو تم رب سے محبت کرتے ہو، تو پھر فرمایا فاتبعونی، پس تم پہ لازم ہے کہ میری اتباع کرو۔ مولا تیرے محبوب کی اتباع کرنا ضروری ہے؟ کہا ہاں ہاں ضروری ہے۔ مولا پھر ہمیں کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو سن لو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ رب کی اطاعت ہے۔ فرمایا پھر ملے گا کیا؟ رب کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ ڈنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انا احب ربی انا احب ربی، اللہ 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 کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کہتا ہے پھر میں خود تجھ سے محبت کرنا شروع کروں۔ تم میرے محبوب کی اتباع کرو
میرے سینے میں پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں رب ذوالجلال سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ رب خود تم سے محبت کرنا ہے۔ سامعین عزیز، محبت ہوتی کیا ہے؟ آخری بات اور میری بات مکمل۔ محبت کا پہلا تقاضا جو ہے وہ اتباع ہے، وہ پیروی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا محبوب تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رکو۔ اور اس بات پہ ساری گفتگو ختم ہو جاتی ہے، ساری تقریریں تفسیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بات کہ واضح قرآن کی آیت فرما دی کہ میرا محبوب جو دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے روک دے اس سے روک دو۔ بس سادہ سا کچھ رب نے بتا دیا کامیابی کے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان 5 چیزوں میں سے فقط ایک چیز ذکر کروں گا جو موضوع کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پھر جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے، رب ذوالجلال پھر اس قوم پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر ظالم لوگ کو قوم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارا جو المیہ بنا ہوا ہے، ہم پہ ریاض مسلط ہے، تو فقط وجہ یہی ہے کہ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے رسول کو بلا دیا، رسول کائنات کی تعلیمات کو بلا دیا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر کسی اور کی پیروی کریں گے۔ جب کسی اور کی پیروی کریں گے تو پھر ہم نے نہ صرف دنیا میں ذلیل ہونا بلکہ آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو سامعین عزیز، احتشام میلاد کے جلسوں کا جو فقط پروگرام کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ تک پہنچائی جائے، حضور کے فرامین آپ تک پہنچائے جائیں، اور آپ انہیں سنیں اور دلی مسرت بھی محسوس کریں، اور پھر اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ میں عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ فقط یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کرنے کا انداز کیا ہے؟ رسول کائنات کو رب نہیں ماننا۔ کیا نہیں ماننا؟ رب نہیں ماننا۔ دوسری بات، رب کا بیٹا نہیں ماننا۔ ایک رب نہیں ماننا، ایک رب کا بیٹا نہیں ماننا، رب کا بندہ اور رب کا رسول سمجھ کر حضور کائنات کا جتنا ادب کر سکتے ہو کرو، جتنا حضور سے محبت کر سکتے ہو کرو، لیکن پھر بھی جتنا بھی ہم کر لینا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس ماننا کیا ہے؟ رب کا بندہ اور رب کا رسول۔ اور پھر حضور سے وہ جو میں نے بات کی کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت اسی وقت محبت کے دعوے میں بندہ سچا ہوتا ہے کہ جب اتباع کرے، جب پیروی کرے۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھو، قربات کا خیال رکھو، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھو۔ یہ چیزیں ہم نے اپنانی ہیں۔ یہ چیزیں اپنا لی تو یقین مانیے میلاد بھی ہو گیا، میلاد کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور جو اصل سبق تھا اسے ہم نے کہا۔ دعا رب لم یزل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا